بدکار ناول بائے ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 4۔ شاہ حویلی میں سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جب زامیہ شاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو نظر ہٹانا بھول گئی۔ سامنے ہی بلیک پینٹ آفرڈ شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے آفرڈ جوگرز پہنے، وہ مضبوط کسرتی جسم کا مالک ابتہاج شاہ سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ہال میں آیا۔ اس کے بازوں پر بینڈیج ہوئی تھی، خون کے نشان پٹی سے واضح نظر آ رہے تھے۔ ایک وقار تھا اس کی پرسنالٹی میں، وہ بلا کا حسین مرد تھا۔ خدا نے اسے حسن دیا تھا اور وہ اپنے خاندان کے سب سے زیادہ وجیح اور خوبرو تھا۔ کچھ اس نے زمانے کے ساتھ چلتے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا تھا۔ ابتہاج شاہ ایک ایسا مرد تھا جو بہت سی عورتوں کی ڈیزائر تھا۔ اس کے ارد گرد عورتوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کے جسم کو تسخیر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش فقط ایک رات گزارنے کی تھی، کچھ اس کے ساتھ عمر بھر کے لیے جسمانی تعلق بنانا چاہتی تھی۔ ان میں ایک زامیہ شاہ تھی جو ابتہاج شاہ کے جسم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آلین کیانی سے دور کرنا چاہتی تھی۔ ابتہاج شاہ ان عورتوں کی ڈیزائرز کو اچھے سے سمجھتا تھا، مگر وہ محبت میں توحید کا قائل تھا۔ وہ آلین کیانی کے حسن کا اسیر تھا۔ اس نے آلین کیانی کو ہی اپنی اولین خواہش بنایا تھا اور وہ کسی دوسری عورت کو اپنے قریب لا کر آلین سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابتہاج شاہ جیسے ہی ڈائننگ چیئر گھسیٹتے بیٹھا، اس کی نظر خود کو گھورتی زامیہ پر پڑی، جسے اس نے وارننگ دیتے انداز میں دیکھا۔ زامیہ اس کی وارننگ سمجھ چکی تھی، اس لیے اپنا سر جھکا گئی۔ اماں سائیں، آج سائمہ کے فادر پاکستان آ رہے ہیں، کیوں نہ ہمیں واسق اور سائمہ کے رشتے کی بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ حیدر شاہ نے گلا کھنکارتے اپنی بات کا آغاز کیا۔ واسق شاہ اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ کچھ سائمہ کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ وہ اماں سائی کی من پسند بہو کی لسٹ میں دوسرے نمبر پہ تھیں۔ پہلے نمبر پر زامیہ شاہ تھی، جبکہ شازیہ بیگم کو اس گھر میں سوائے زاوق کی ماں کی حیثیت کے اور کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ان سے ڈائریکٹ نکاح کی بات کریں گے اور پھر اس جمعے کو واسق اور سائمہ کے ساتھ ابتہاج اور زامیہ کا نکاح کر دیں گے۔ اماں سائی نے گویا ان سب کے احساب پر حملہ کیا۔ ان کی بات سن کر سوائے زامیہ کے کسی کو خوشی نہ ہوئی۔ نکاح میرا اور زامیہ کا؟ لائک سیریسلی اماں سائی، میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بات کلیئر کی کہ میں علی سے کمیٹڈ ہوں، اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر آپ لوگ سب مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں؟ ابتہاج نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ہم نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ایکٹریس ہمارے خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں۔ اماں سائی کی بات نے ابتہاج شاہ کو تیش دلایا۔ اس نے سامنے پڑے ناشتے کے برتن کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ ٹیبل پر پڑی ہر چیز زمین بوس ہو چکی تھی۔ اب ابتہاج شاہ کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیل ایک ہی جست میں اٹھا اور حال میں پڑی ہر چیز تہس نہس کر دی۔ حیدر شاہ اور واسق شاہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے ان دونوں کو دھکا دیتے غصے میں اپنے قدم اماں سائیں کی طرف بڑھائے۔ کاش یہ بات آپ کے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی تو میں اس کو بتاتا کہ آلین کس قابل ہے کس قابل نہیں۔ اماں سائیں بار بار میرے ضبط کا امتحان مت لیں۔ آلین میری محبت ہے، میرا جنون ہے۔ اگر آلین نہ ملی مجھے تو میں خود کو برباد کر دوں گا اماں سائیں۔ وہ وارننگ دیتے انداز میں اٹھا اور اماں سائیں پر کئی سوچوں کے دروا کیے۔ سی گرین کلر کی اسکرٹ پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں پر کلرفل گاگلز چڑھائے، اسٹیکنگ کیے بال نیچے سے ہلکے کرل کیے آفرڈ جاگرز پہنے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ابتہاج شاہ سے ملنے منی گولف کلب آئی تھی۔ ابتہاج شاہ جو کہ گراؤنڈ میں گولف کھیلنے میں مصروف تھا، اسے دیکھتے ہی اس کے سوگوار چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ بکھری۔ وہ اسٹک سائڈ پر پھینکتا ان کی طرف اپنے دونوں بازو کھولے بڑھا۔ آلین کیانی جو سب کو اگنور کرتی ابتہاج کو دیکھنے میں مصروف تھی، اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ بھاگنے کے انداز میں اس کے قریب پہنچی اور اسے زور سے ہگ کر لیا۔ ابتہاج شاہ نے یوں ہی آلی کو اپنی باہوں میں اٹھائے گھمانا شروع کر دیا۔ آلین کی ہنسی کی گونج ابتہاج کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئی ریئلی مسڈ یو شاہ سائیں، ابتہاج شاہ نے آلین کے سرگوشے سنی۔ یو مس می، آلین نے احتجاج کی آنکھوں کی طرف دیکھتے کہا۔ یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جن کو ہم بھول جاتے ہیں، جن کا بسیرا دل میں ہو، انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے دل میں، دماغ میں، تنہائی میں، ہجوم میں۔ ابتہاج یوں ہی اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کی رخ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف کر چکا تھا۔ ابتہاج شاہ آلین کو اپنے اپارٹمنٹ لے کر آیا اور اب ابتہاج شاہ ایزی چیئر پر بیٹھا آلین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ آلین اس کے سامنے بیٹھی اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمت کرتی ابتہاج کے پاس جا کھڑی ہوئی۔
ابتہاج شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دلکش سراپے کو دیکھا اور بولا، سٹ آن مائی لیپ۔ ابتہاج شاہ کی مقبول آواز علین کو بہت کچھ باور کرا رہی تھی۔ نو، آئی ول ناٹ، علین نے انکار میں سر ہلایا۔ جب ابتہاج نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور ایک جھٹکا دیتے اپنے اوپر گرایا، کہا نا میرے پاس آتے وقت انکار مت کیا کرو۔ ابتہاج کے غصے نے علین کو خاموش کر دیا۔ علین اب اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ علین نے ہار مانتے ابتہاج کی گردن میں باہیں ڈالی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ علین اب ابتہاج کے گال پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے ٹمبل کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو کہ بات کرتے بھی ابھرتا تھا۔ ابتہاج شاہ نے علین کے بالوں سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ جانتی ہو علی، ان کچھ ہفتوں میں ابتہاج شاہ تڑپا ہے ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب جانے کو۔ ابتہاج شاہ نے علین کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ ابتہاج شاہ ترسا ہے ان لبوں کا جام پینے کو۔ ابتہاج نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھے جنہیں علین نے ویلکم کرتے جکڑ لیا۔ علین کا سانس جب اکھڑنا شروع ہوا تو ابتہاج نے اسے خود سے الگ کیا۔ کیا بات ہے علی، تم تو ابھی سے ہار مان گئی۔ ابھی تو میں نے تمہیں جسٹ کسنگ کی ہے۔ ابھی تو میں نے تم پر اپنی شدت نچھاور کرنی ہے۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جب مجھے تمہارے اس دلکش سراپے کو بڑھنا دیکھنا ہے، جب میں نے تمہارے جسم کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے۔ ابتہاج بول رہا تھا اور علین اس کی ہر بات پر شرماتی چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ اس کو چھپنے کے لیے ابتہاج کے سینے سے بڑھ کر کوئی چیز نہ ملی۔ وہ اس کی بے باک گفتگو پر سمٹتی اس کے سینے میں منہ چھپا چکی تھی اور ابتہاج شاہ اسے کمر سے پکڑے اپنے اور قریب کر چکا تھا۔ ابتہاج کی پکڑ میں ایک شدت تھی جسے علین کیانی نے محسوس کیا۔ علین کیانی ایک مشہور ایکٹریس تھی، اس کا رہن سہن بولڈ تھا، مگر اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ سالار کے ساتھ منگنی کے باوجود وہ سالار کو خود سے دور رکھتی تھی، مگر ابتہاج شاہ وہ مرد تھا جہاں علین کیانی کی بے بسی شروع ہوتی تھی۔ علین کیانی اس مرد کی قربت میں ہر حد بھول جاتی تھی۔ ابتہاج شاہ کے حصول کے لیے اس نے رو رو کر دعائیں مانگی تھیں۔ ابتہاج شاہ علین کو مکمل طور پر اپنا اسیر کر چکا تھا۔ اگر یوں کہا جائے ابتہاج شاہ کی محبت علین کیانی کا زوال تھی تو کم نہ تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سڑک پر رواں تھی۔ چند گھنٹے کی مسافت طے کرتے وہ گاڑی دورانی ہاؤس سے قدرے فاصلے پر رکی اور ایک شخص گھر کی پچھلی سائڈ سے بڑی مہارت سے فاصلہ طے کرتے ایک کھڑکی کے پاس پہنچا، اور کھڑکی کا پٹ ادھ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کھڑکی سے اندر کمرے میں جھانکنے لگا۔ وہ مکمل طور پر پر یقین تھا کہ وہ سو چکی ہوگی۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مسکرایا۔ یہ منظر ایک خوبصورت کمرے کا تھا جس کا تھیم آف وائٹ اور پرپل تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک خوبصورت گول جہازی سائز بیڈ تھا جس کے ارد گرد پرپل اور آف وائٹ نیٹ کے کرٹنز لگے تھے۔ بیڈ پر آف وائٹ کی بیڈ شیٹ بچھائی گئی تھی۔ کمرے میں مکمل تاریکی کا راج تھا اور بیڈ پر ہی وہ حسینہ آڑی ترچھی لیٹی لیپ ٹاپ پر تیزی سے ٹائپنگ میں مصروف تھی۔ لیپ ٹاپ کی روشنی میں اس کا خوبصورت چہرہ جگمگا رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ شٹ، یہ تو جاگ رہی ہے۔ اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ دیں۔ ابھی وہ کھڑا وہی سوچ رہا تھا کہ اسے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس ہٹا اور بڑی مہارت سے نیچے اترتا گاڑی تک پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوں تو انوت دورانی، جو کہ بیڈ پر ترچھی لیٹی مکمل طور پر لیپ ٹاپ میں سر دیے ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے میجر زاوک نے اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا۔ میجر زاوک یوں ہی بیڈ پر چڑھا اور انوت کے گرد گرد اپنا حصار قائم کیا۔ انوت کی سانسیں تھم چکی تھیں، اس کے ہاتھ جو تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کرنے میں مصروف تھے اب رک چکے تھے۔ سائیں، انوت یکدم یک لفظ جملہ ادا کرتی لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی۔ جی میرے دل پر سائیں۔ میجر زاوک اس کے بال ہٹاتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور انوت میجر کے لمس پر کانپ اٹھی۔ میجر زاوک نے اس کے کانوں پر لو بائٹ کی تو انوت ایک جھٹکے سے مڑتی میجر زاوک کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر وہ انوت کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کی سانسیں قید کر چکا تھا۔ میجر زاوک نے جب انوت کے لبوں کو بخشا تو انوت غصے سے بولی، سائیں چھوڑیں، کتنے شدتی ہیں آپ، انوت نے منمناتے ہوئے کہا۔ دل پر سائیں، ابھی سے یہ حال ہے، ابھی تو ہم نے اپنی شدت آپ کے وجود میں اتاری ہی نہیں ہے، بٹ ڈونٹ وری، ایک بار آپ کو اپنی شدت سے روشناش کروا دیا تو آپ کو بھی سہنے کی عادت ہو جائے گی۔ میجر زاوک نے ایک آنکھ دباتے کہا۔ اس کی ذومعنی بات کو سمجھتے انوت شرم سے لال ہو گئی۔ ہم نہیں ڈرتے آپ سے سائیں، ہم بس چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ سب ہماری پرسنالٹی اور ویلیوز کو سوٹ نہیں کرتا۔
انود نے زاوق کی کھلی شرٹ سے جھانکتے سینے کے بالوں پر انگلی پھیرتے کہا۔ میجر زاوق انود کے اوپر سے ہٹتا اسے ایک گہری نظر سے دیکھتا کمرے سے چلا گیا۔ بلیک شرٹ اور بلیک ڈینم جینز پر بلیک ہی بلیزر پہنے، بلیک گلاسز لگائے انود درانی بڑی اسٹائلش انداز میں مال میں داخل ہوئی۔ تمام لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ لوگوں کو نظر انداز کرتی مطلوبہ آؤٹ لیٹ پر پہنچی۔ "May I ask a question?" انود نے اس آؤٹ لیٹ کے آنر سے بڑے مہذب انداز میں سوال کیا۔ "یس میم" اس آنر نے انود کو دیکھتے مسکرا کر جواب دیا۔ "آپ کی آؤٹ لیٹ سے یہ ڈریس خریدا گیا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں یہ ڈریس کس نے لیا؟" انود نے بڑے طریقے سے سوال کیا اور موبائل سے اس ڈریس کی پکچر اس لڑکی کو دکھائی۔ "لیٹ می چیک میم" یہ وہ کہتے ہی کاؤنٹر کی جانب بڑھی۔ "میم" انود جو کہ ادھر ادھر بیزاری سے دیکھنے میں مصروف تھی اس آواز پر مڑی۔ "میم کوئی مسٹر شاہ ہیں جنہوں نے خریدا ہے۔" انود اس کی بات پر سر ہلاتی آؤٹ لیٹ سے جیسے ہی جانے لگی۔ "انود درانی کین آئی کلک اے سیلفی ود یو" ایک خوبصورت آواز پر انود کے قدم مڑے۔ "یس بیوٹیفل" انود نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی سے کہا۔ "نو نو آئی ایم ناٹ بیوٹیفل مور دین یو" لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ انود مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی لینے لگی۔ "یور گڈ نیم" انود نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ "التفات شاہ" التفات نے اپنا نام بتاتے انود کے ساتھ 3 سے 4 مزید سیلفیز لی۔ انود کو وہ لڑکی پہلے ہی نظر میں پیاری لگی۔ دوسری جانب التفات شاہ تو انود کے کلاسی لائف سٹائل سے امپریس تھی۔ وہ اس کو کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پر فالو کرتی رہی تھی۔ التفات اور انود دونوں ہی ایک ساتھ اس مال سے نکلیں جب میڈیا کے کچھ لوگ انود کی طرف بڑھے۔ "میم ہم نے سنا ہے کہ آپ کا افیئر میجر زاوق حیدر شاہ سے چل رہا ہے۔ میم آپ اپنی اور میجر زاوق کی وائرل پکچرز کے بارے میں کیا کہیں گی؟" اس طرح کے کئی سوال رپورٹرز انود سے پوچھ رہے تھے۔ التفات شاہ کا قدم زاوق کا نام سنتے ہی تھم گئے۔ وہ وہیں کھڑی انود کے جواب کی منتظر تھی۔ "فرسٹ آف آل میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ افیئرز چلانا انود سالار درانی کی فطرت اور تربیت نہیں۔ دوسری بات میں ایک سیلیبریٹی ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پبلک کی پراپرٹی ہوں۔ میری اپنی ایک لائف ہے، میرے اپنے کچھ پرسنلز ہیں۔ میری زندگی کے ہر فیصلے کا اختیار میرے اپنے پاس ہے نہ کہ میرے فینس کے پاس۔ مجھے آپ باقی سیلیبریٹیز کی طرح اپنی پراپرٹی سمجھنا چھوڑ دیں۔ انود درانی ہیو ہر اون رولز انود درانی کے لفظ پر زور دیتے بولی۔ التفات شاہ اس کے جواب پر مسکرائی اور اس کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں بولی، "میری دعا ہے کہ آپ زامی سائیں کا نصیب بن جائیں انود درانی"۔ التفات شاہ دل سے اسے دعا دے رہی تھی اور قسمت پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ رات کی تاریکی کا راج ختم ہو چکا تھا۔ صبح فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ "الصلاۃ خیر من النوم" کی صدا پر کئی لوگ اپنے نرم گرم بستر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ "التفات اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے"۔ زامیہ شاہ التفات کے کمرے کے باہر کھڑی اس کا دروازہ ناک کر رہی تھیں جبکہ التفات شاہ جو ابھی ابھی ویڈیوز دیکھ کر فارغ ہوئی تھی اپنی ماں کی آواز پر غصے سے اٹھی۔ "ماما خدا کا واسطہ ہے آپ کو دادو کی نظر میں گریٹ بننے کے لیے میری نیند خراب کرنے کی مت آ جایا کرے"۔ التفات شاہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اپنی ماں سے بولی۔ زامیہ شاہ اس کو نائٹی میں دیکھ کر جلدی سے اندر کمرے میں گھسی اور دروازہ لاک کیا۔ "التفات یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اس ڈریس میں باہر کیوں آئیں؟ اگر تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو کتنی شرمندگی ہوگی اسے"۔ زامیہ شاہ اپنی بیٹی سے بولی۔ "لائک سیریسلی ماما آپ کو پرواہ ہے بابا کی؟" التفات شاہ اپنی ماں سے ہاتھ چھڑاتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال باندھنے لگی جب زامیہ کی نظر اسے گردن پر نشان پر پڑی۔ "یہ کس چیز کا نشان ہے؟" زامیہ شاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ "کچھ نہیں ماما یہ بس چین چبھی تھی تو اس کا نشان ہے"۔ التفات نے نظریں چراتے کہا اور بظاہر اپنے بال سمیٹنے لگی مگر زامیہ شاہ اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ زامیہ شاہ ایک زمانہ شناس عورت تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کے بدلتے چال چلن پر ٹھٹکی تھیں اس لیے آگے بڑھتے التفات کی کلائی پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کیا جب زامیہ شاہ کی نظر التفات کے کھلے سینے پر پڑی جہاں جگہ جگہ بائٹ کے نشان پہچاننے میں زامیہ شاہ کو فقط 1 سیکنڈ لگا تھا۔ "تم نے کیا کیا ہے التفات؟" زامیہ شاہ نے التفات کو دھوپ بھری نظروں سے دیکھا جس پر التفات بھڑ گئی۔ "میں نے کچھ نہیں کیا ماما آپ یہاں سے جا سکتی ہیں"۔ التفات شاہ نے اپنی ماں کو غصے سے دیکھتے کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ زامیہ شاہ اس کی بات سنتے سر جھٹکتے کمرے سے چلی گئیں۔ دوسری جانب التفات وہیں بیڈ پر بیٹھے اس رات کے بارے میں سوچنے لگی جب خرم اس کو برہنہ کرتے
اس کے پورے جسم پر اپنی شدت لٹا رہا تھا، تو التفات شاہ جو اس کی محبت میں بھیگتی ہر حد سے گزرنے والی تھی، اس سے پہلے کہ التفات اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی، دونوں کو دروازے پر مستقل ہونے والی دستک نے ہوش دلایا۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے جب دروازے کو بار بار ناک کرتے کرتے توڑ دیا گیا۔ التفات شاہ جو کہ سچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھی، اسے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ التفات شاہ نے جلدی سے اپنے برہنہ وجود کو بیڈ کی چادر سے ڈھانپا، وہیں سر گرائے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خرم کھڑکی کے راستے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ التفات نے اپنے پاس آتے قدموں کی آواز پر سر اٹھایا تو اسے شدت سے دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سامنے اور کوئی نہیں بلکہ آلین کیانی تھی۔ اٹھو، تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں۔ آلین نے ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ آلین کیانی جو کہ التفات کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھے ہوئے تھی، اسے خرم اور التفات کا ایک کمرے میں رہنا ٹھٹکا تھا۔ وہ التفات کی عزت کو بے آبرو ہونے سے بچانے کے لیے اس ہوٹل میں ریڈ کروا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ پولیس اس کمرے تک پہنچتی، وہ اسے لے کر وہاں سے نکلی۔ التفات شاہ زاوق کے والٹ اور اس کے کمرے میں آلین کے آنے کی تصویر دیکھ چکی تھی۔ اسے آلین کو پہچاننے میں 1 سیکنڈ لگا تھا۔ وہ یوں ہی نظریں جھکائے خاموش آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ کام ڈاؤن لٹل گرل، ایک بات بولوں تم سے، نیکسٹ کبھی کسی بزدل اور بھگوڑے پر اعتبار مت کرنا۔ لڑکیوں کی عزت کانچ کی مانند ہوتی ہے، انہیں ہر قدم سینت سینت کر اٹھانا پڑتا ہے۔ لڑکی کے قدم جب ڈگمگاتے ہیں نا، تو یہ معاشرہ اس کا جینا آرام کر دیتا ہے۔ تب نہ کوئی اپنا ہوتا ہے نہ دوست۔ لڑکی تنہا اپنے کردار پر لگے الزامات کے نشتر سہتی ہے اور جانتی ہو یہ معاشرہ لڑکی کی غلطی کبھی نہیں بھولتا، اسے بدکار کہہ کر پکارتا ہے۔ آلین کیانی کے لہجے کی کرواہٹ پر التفات نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ نہیں، میں نے تو فقط محبت کی ہے، التفات نے اپنا دفاع کرتے کہا۔ سیریسلی لٹل گرل، محبت؟ آلین کیانی کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہو چکی تھی۔ ایک درد اس کی آنکھوں سے چھلکا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا التفات شاہ، ایک لڑکی کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ آلین کیانی کی آنکھوں میں چھپے درد کو التفات شاہ نہ سمجھ سکی۔ التفات وہ سب یاد کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس روز اگر آلین کیانی وقت پر نہ آتی تو وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ التفات شاہ دل سے آلین کیانی کی مشغول تھی، مگر پون دیکھنے کی اسے لت لگ چکی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑوا سکی تھی۔ اس کے جذبات گندی اور بیہودہ ویڈیوز دیکھ کر بھڑکتے تھے اور وہ اپنی شہوت کے ہاتھوں منظور ہو چکی تھی۔ دن بدن وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی چڑچڑاہٹ کو زامیہ کے علاوہ دادی سائی نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ دن بعد زامیہ شاہ جو کہ اماں بھی کے کہنے پر التفات کو کمرے میں بلانے گئی، التفات کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر وہ اس طرف متوجہ ہوئی اور وہیں بیڈ پر بیٹھ کر سامنے لگی ابتہاج شاہ اور التفات کی تصویر دیکھ کر وہ ابتہاج شاہ کے حسن اور وجاہت سے بھرپور سراپے کو دیکھ کر کھو گئی۔ اسے شروع میں ابتہاج شاہ کے جسم کو حاصل کرنے کی چاہت تھی، مگر اب وہ ابتہاج کے دل کو تسخیر کرنا چاہتی تھی۔ ان 18 سالوں میں زامیہ شاہ نے ابتہاج شاہ کی چاہ سے لے کر محبت تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس کی ہوس محبت اور تشنگی میں بدل چکی تھی۔ وہ ابتہاج کے جسم کو حاصل کر چکی تھی، اس کے بستر تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ اس کے دل تک کبھی رسائی حاصل نہ کر سکی۔ ابتہاج شاہ کا دل آج بھی آلین کے آنے کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ آلین کو بے وفا کہتا تھا، اس سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، مگر در حقیقت وہ اس نفرت میں چھپی محبت سے نظریں چراتا تھا۔ وہ آج بھی آلین سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ ابتہاج شاہ خود اپنی جنونیت سے ناواقف تھا۔ ماما، التفات شاہ بات گاؤن پہنے کمرے میں آئی اور زامیہ کو دیکھ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ زامیہ شاہ جو کہ ابتہاج کی سوچ میں گم تھی، یکدم چونکی۔ ہاں، تمہارے بابا کی کال تھی، وہ آ رہے ہیں۔ زامیہ شاہ نے اپنی بات سے آگاہ کرتے التفات کی طرف دیکھا۔ التفات سر ہلاتے وارڈروب کی طرف بڑھی جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ زامیہ نے فون اٹھانے کے لیے جیسے ہی قدم سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھائے، سامنے اسکرین پر جگمگاتے منظر نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ دی۔ التفات شاہ کی نازیبہ تصویر پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے فون اٹھاتے ہی چیک کیا، جو کہ بغیر پاس ورڈ مانگے ہی آن ہو گیا، اور واٹس ایپ پر دھڑا دھڑ التفات اور خرم کی قربت کے لمحات کی تصویریں جگمگا رہی تھیں۔ التفات جو کہ ڈریسنگ روم میں چینج کرنے گئی تھی، زامیہ نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس نمبر کو بلاک کرتے چیٹ ڈیلیٹ کر دی۔
ایک خواب سامیہ شاہ کے چہرے پر عیاں تھا، ایک چور اس کے دل میں چٹکی کاٹے بیٹھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور خود کو کول کرتی کچھ سوچنے لگی۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ چکی تھی، کیونکہ سامیہ شاہ جو چاہتی تھی وہ کر کے دکھاتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی قسمت پر ماتم کرنے کے بجائے اس کی قسمت کو بدلنے کا لاہے عمل تیار کیا۔ علین کی آنی کچن میں لزانیہ بنانے میں مصروف تھی، جب سالار نے اسے آفس سے آتے ہی کچن میں جاتے دیکھ سر ہلایا اور اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آیا۔ علین کا سارا دھیان کوکنگ کی طرف تھا جب سالار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا۔ ڈونٹ ٹیل می آج تمہارا لاڈلا آ رہا ہے، سالار نے علین کے کان کی لو کو چومتے کہا۔ نہیں، تو اتنا فارغ نہیں، مصروف رہنے لگا ہے وہ، علین نے نروٹھے پن سے کہا۔ اچھا، تو پھر کوکنگ کس لیے ہو رہی ہے؟ سالار نے علین سے استفسار کیا۔ انود نے فرمائش کی تھی۔ لزانیہ بنا رہی ہوں، علین نے پیچھے مڑتے سالار کی تھوڑی پر لب رکھتے بعد مکمل کی۔ سیریسلی، لزانیہ؟ علی، تم نے کبھی نوٹ کیا انود اور زاوی کی پسند کتنی ملتی ہے نا آپس میں؟ سالار درانی کچھ سوچتے ہوئے علین سے مخاطب ہوا۔ علین کے ہاتھ وہیں تھم چکے تھے۔ سالار، وہ اسپون پاس کرنا۔ علین نے سالار کی بات کا رخ بدل دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ در حقیقت وہ سالار کی بات کو اگنور کرنے کی کوشش میں تھی۔ سالار بھی اب اس کی ہیلپ کرنے لگا اور ان دونوں کو ہنسی خوشی دیکھ کر کچن میں آتی مریحہ نے ان کی ابدی خوشیوں کی دعا کی۔ سالار اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ڈنر میں مصروف تھا جب اس کے موبائل رنگ کرنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے موبائل اٹھائے، کان سے لگایا۔ یس، سائم بولو، کیسی ہو؟ سالار نے سائمہ کی کال اٹھاتے ہی اس سے احوال دریافت کیا۔ علین بھی کھانا روک کر اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالار نے 5 منٹ کے بعد کال بند کی اور اپنی فیملی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ کل عزائم شاہ آ رہا ہے، سائمہ کی کال تھی، وہ دبئی کیا تھا، اب دبئی سے ڈائریکٹ پاکستان آئے گا۔ واو، دیٹس گریٹ۔ سب سے پہلے انود نے خوشی کا اظہار کیا۔ علین یوں ہی خاموش بیٹھی، کھانے میں مصروف تھی۔ وہ یہیں ہمارے گھر اسٹے کرے گا۔ سالار کی بات پر مریحہ کے چہرے پر ایک سایہ آ کر گزرا۔ ایکسکیوز می، مریحہ درانی سب سے ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں آئی کم ان؟ مریحہ درانی جو کہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی گہری سوچ میں مصروف تھی، انود کی آواز پر سنبھل کر بیٹھی۔ ارے آپ بھی، آپ کو میرے روم میں آنے کے لیے پرمیشن کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ مریحہ نے مسکراتے ہوئے انود کی طرف دیکھتے کہا۔ انود آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس بیٹھی۔ میرو، تم پریشان ہو؟ انود نے اس کی گال پر ہاتھ رکھتے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نہیں آپ بھی، جس راہ جانا نہیں اس راستے کا نام لینے کا فائدہ، مریحہ نے نظر چراتے کہا۔ میرو، عزائم سے میں بات کروں؟ انود نے مریحہ کو تسلی دیتے کہا۔ آپ بھی، عزائم شاہ میرا کرش ہے۔ کرش، جسٹ کرش، مریحہ نے سرد لہجے میں بولا۔ کیا میں نہیں جانتی کہ وہ کرش سے محبوب تک کا سفر طے کر چکا ہے؟ اپنی بہن کے دل میں پنپتے جذبات کو کیا میں نہیں سمجھتی؟ میں نے خود ساوی سائیں سے محبت کی ہے، میں تمہاری عزائم کے لیے فیلنگز کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ مجھے بے وقوف بنانا بند کرو مریحہ، انود درانی غصے میں بولی۔ اس کی بات پر مریحہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ کافی دیر انود کے گلے رونے کا شغل کرتی رہی جبکہ مریحہ نے خود کو ریلیکس کیا۔ آپ ہی، ہر محبت کا انجام ملن نہیں ہوتا، کچھ محبتوں کا نصیب ہجر اور جدائی ہوتا ہے، خاص طور پر یک طرفہ محبت کا انجام دردناک ہوتا ہے۔ یک طرفہ محبت قربانی مانگتی ہے، اور ویسے بھی وہ محبت ہی کیا جس میں عاشق اپنے محبوب کی رضا کو ہی نہ سمجھ سکے۔ اگر محبوب کی خوشی آپ سے الگ ہونا ہے تو آپ خوشی سے اسے چھوڑ دو، خود کو اس پر مسلط مت کرو۔ میرے لیے عزائم شاہ کی مرضی، اس کی خوشی اہم تھی، اور عزائم شاہ کی خوشی مریحہ درانی کبھی مر کر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ کون یقین کرتا یہ وہی چلبلی سی مریحہ درانی اتنی گہری باتیں کر سکتی ہے؟ سالار درانی کی بیٹی تو محبت کے فلسفے کو سالار سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی تھی۔ سالار درانی کی بیٹی کو اپنے باپ سے وراثت میں محبوب کی خوشی کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کرنے کا حوصلہ ملا ہے۔ اور آپ بھی، آپ سے ایک بات بولوں؟ یکدم مریحہ نے انود کی طرف مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں شادی اس سے کرنی چاہیے جو ہم سے محبت کرتا ہو، اور مجھے محبت کرنے والا شخص مل چکا ہے۔ سیریسلی؟ اوہ مائی گاڈ، کون ہے وہ؟ مجھے ملواؤ اس سے۔ انود نے خوشی سے اپنی بہن کو گلے لگاتے اس سے
سوال کیا۔ ملواؤں گی اس ٹھرکی فلرٹی سے، مریحہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ فلرٹی؟ اور پھر دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ان دونوں کے ہنسنے کی آوازیں کمرے سے باہر سنائی دینے لگیں تو آلین کیانی نے اپنی بیٹیوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ آج پھر وہ شخص رات کے دوسرے پہر دورانی ہاؤس کی دیواروں کو پھلانگتے اس کمرے تک پہنچا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ نوٹ سو چکی ہوگی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو سامنے ہی وہ دنیا جہاں سے بے خبر سو رہی تھی۔ وہ وہیں اسی چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کے معصوم چہرے کو نہارنے لگا۔ انوج جب بھی پاکستان آتی تھی یہ اس شخص کی روٹین تھی۔ وہ رات کے اس پہر یوں ہی اس کے کمرے میں آ کر اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ تم جانتی ہو تم واحد ہستی ہو جسے دیکھ کر میں جی اٹھتا ہوں۔ تم میری زست ہو، میرا سکون ہو انوجا۔ وہ شخص انوج کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا کافی دیر بعد اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔